اگر بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے یا پڑھ تو رہے ہیں لیکن انہیں کچھ یاد نہیں رہ پاتی ہے، یا یاد تو کرتے ہیں لیکن یاد کرتے کرتے اکتا جاتے ہیں، اگر بچوں کے ساتھ یہ ساری پریشانی ہے تو ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے، پڑھائی میں جو یاد کرتے ہیں اسے یاد رکھنے کے حوالے سے، اور پڑھائی میں جو اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے اس اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین اور بہت ہی آسان وظیفہ بتانے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ اگر آپ خود کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو خود کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ نہیں بلکہ آپ اپنے بچوں کے لیے اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے بھی اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ بس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے، کیونکہ جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ بہت ہی مجرب وظیفہ بتانے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بالکل دھیان سے سنیں۔ دیکھیں، اگر پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے یا ہم پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے ہم اکتا جاتے ہیں یا کچھ بھی ہم یاد کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد، چاہے فرض نماز کے بعد ہو یا پوری نماز مکمل کرنے کے بعد، مثال کے طور پر آپ فرض کی نماز، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ فجر کی 2 رکعت فرض نماز کے بعد، یا فجر کی آپ 2 رکعت نماز سنت نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ 2 رکعت فرض پڑھ لیں مکمل نماز پڑھنے کے بعد، اسی طریقے سے ظہر کی فرض نماز کے بعد یا 12 رکعت مکمل کرنے کے بعد، تو فرض نماز کے بعد یا مکمل نماز پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہے آپ اس درود شریف کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کو پڑھیں، جو آیت کریمہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اس آیت کریمہ کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں، آیت کریمہ کو آپ ذہن نشی کر لیں، اور اچھی طریقے سے ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو آپ اچھی طریقے سے سنیں تاکہ تلفظ والی جو غلطی ہے وہ غلطی بھی آپ کی دور ہو جائے۔ آیت کریمہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک مرتبہ اور سن لیں: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس آیت کریمہ کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں، اور پھر 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو آپ اسی درود شریف کو 7 مرتبہ پڑھیں، یعنی شروع میں آپ 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور شروع میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو جو آیت کریمہ ہم نے آپ کو بھی بتائی اس آیت کریمہ کو آپ بیچ میں 7 مرتبہ پڑھیں۔ شروع میں 7 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لی، اس کے بعد 7 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، پھر آخر میں آپ 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد آپ کریں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں، انشاءاللہ آپ کے بچے کا وہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ پڑھائی سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی دقتیں آتی ہیں، وہ تمام پریشانیاں، تمام دقتیں آپ کے بچے کی دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ خود اپنے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ ہر نماز کے بعد اسی طریقے سے آپ پڑھیں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو آپ اپنے لیے خود کرنا چاہتے ہیں تو خود کر لیں، اور اگر اپنے بچوں کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کرتے رہیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا، لیکن رات کو سونے کے وقت بھی اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اگر آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تو اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے اگر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے بھی آپ رات کو سونے کے وقت ایک گلاس پانی لیں، اور پھر اسی وظیفے کو اسی طریقے سے کریں، یعنی 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 7 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھیں، پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ پانی میں دم کر دیں، اور پھر پانی پر دم کرنے کے بعد اگر آپ اپنے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو خود اس پانی کو پی لیں، اور اگر اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کو روزانہ سونے سے پہلے اس وظیفے کو کرنے کے بعد پانی پر دم کر کے اپنے بچوں کو پلا دیں۔ انشاءاللہ پڑھائی میں دل بھی لگے گا، پڑھنے کا من بھی کرے گا، اور اگر اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے تو اکتاہٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ پڑھائی کے حوالے سے ساری پریشانیاں اس وظیفے کے ذریعے انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کنفیوژن باقی ہو یا اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔